الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، ہم قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ سلسلے کی چوتھی نشست ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کا تعارف اور اس کے متن کو پڑھا، سمجھا، یہ جاننے کی کوشش کی کہ قرآن مجید کی یہ پہلی سورہ جو بمنزلہ دباچہ بھی ہے، کیا میسج ہے جو دے رہی ہے۔ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ یہ سورہ دراصل ایک دعا ہے اور ایک نوعیت کا اجمال ہے جس کی تفصیل آگے کی صورتوں میں بیان ہوگی۔ یہ دعا ہی ہے کہ جس کا جواب دعا اگلی صورتوں میں زیر بحث آ رہا ہے۔ وہ دعا تھی کیا؟ وہ دعا یہ تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے خداوند پروردگار عالم، جہانوں کے پالنہار، شکر تیرا ہی ہے، تو ہی ہے کہ جس نے اس دنیا کو اپنی رحمت سے تخلیق کیا، تو ہی ہے کہ جس کی شفقت ابدی ہے، تیری رحمتیں ایک استقلال، ایک دوام، ایک استمرار، ایک ہمیشگی کے ساتھ اس عالم میں جاری ہیں۔ تو ہی ہے کہ جس نے ارادے اختیار کی صلاحیت دی، لہٰذا تو ہی ہے جو روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ وہ سیدھا رستہ کون سا ہے؟ اور اس دعا میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ رستہ کہ جس پر تو نے انعام کیا، نہ کہ وہ رستہ، نہ کہ ان لوگوں کا رستہ، ان قوموں کا رستہ کہ جو تیرے غضب کا شکار ہوئیں اور جو راہ سے بھٹک گئیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد اگلی سورہ سورۃ البقرہ ہے۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ ان سورتوں کے نام انسانوں کے رکھے ہوئے ہیں، چونکہ اس سورہ کے اندر آگے ہم پڑھیں گے ذکر آتا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا۔ اس ذکر میں ایک نمایاں سمبولک پہلو ہے جو گائے کا موجود ہے۔ گائے کو عربی زبان میں بکرا کہتے ہیں۔ تو لوگوں نے جنہوں نے قرآن مجید کو لکھا، یاد کیا، اپنی یاد دہانی کے لیے ان سورتوں کے یہ سمبولک نام بھی رکھے۔ یہی نام ہیں جو آج تک چلتے آ رہے ہیں۔ لیکن جب ہم سورہ بقرہ کا مطالعہ کریں گے تو یہ صاف معلوم ہو جائے گا کہ جو اللہ کے رکھے ہوئے نام ہیں وہ سورتوں کا حصہ بنا دیے گئے، یعنی ابتدا یا بعض صورتوں میں دوسری آیت میں وہی زیر بحث آ جاتے ہیں۔ ہمارا جو طریقہ ہے قرآن مجید کے مطالعے کا، اس کو ہر نشست میں مستحضر رہنا چاہیے ہے، سامنے رہنا چاہیے ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس بھی سورہ کا آغاز ہوگا، اس سورہ کا مرکزی مضمون، اس میں زیر بحث واقعات کس پس منظر میں ہیں، اور قرآن مجید کا وہ مرکزی مضمون، وہ گرینڈ ٹاپک جس کے تحت اس کے تمام صورتیں، اس کے تمام گروپس گردش کرتے ہیں، وہ بھی یاد رہنا چاہیے ہے کہ یہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشت انذار ہے۔ یعنی آپ نے دنیا میں آنے کے بعد لوگوں کو جب خبردار کیا تو اس کی داستان قرآن مجید میں لکھ دی گئی ہے۔ چنانچہ اب ہر سورہ میں یہ طے کرنا پڑے گا کہ وہ کون سا مرحلہ ہے توجہ دلانے کا، وہ کون سا مرحلہ ہے خبردار کرنے کا جو اس سورہ میں زیر بحث۔ سورہ بقرہ اور آل عمران یہ دو جڑواں صورتیں ہیں۔ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ یہ جو 7 گروپس ہیں، ان کے اندر جب صورتیں آتی ہیں تو یہ بھی جوڑا جوڑا بن کے آتی ہیں۔ گویا ایک میسج ہے کہ جس کو ایک سورہ مثلاً کسی ایک قوم کے معاملے میں بیان کرے گی،
وہی میسج ہے یا اس میسج کے کچھ دوسرے پہلو ہیں جو اسی قوم سے متعلق ایک دوسری سورہ میں بیان ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے بسا اوقات ایک قوم کے ساتھ خطاب کر کے ایک سورہ میں بات کی جا رہی ہے، ان کو متوجہ کر کے بات پہنچائی جا رہی ہے، دوسری جو اس کی جڑواں سورہ ہے، جو اس کا پیئر ہے، اس کے اندر دوسری قوم کے ساتھ وہی معاملہ ہو رہا ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جس وقت آپ مضمون کو اس طرح تقسیم کرتے ہیں تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ فوکسڈ انداز میں اپنی بات پہنچا دیتے ہیں، یعنی یوں نہیں ہوتا کہ کلام سب سے ہر وقت ہو رہا ہے، بلکہ ایک وقت ایک پہلو سے ایک جماعت کو متوجہ کیا جا رہا ہے، دوسرے وقت دوسرے پہلو سے اسی جماعت کو متوجہ کیا جا رہا ہے یا کسی دوسری جماعت کو متوجہ کیا جا رہا ہے۔ تو بقرہ اور آل عمران یہ دونوں جڑواں صورتیں ہیں، پیئر ہیں، توام ہیں۔ استاد لکھتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے توام ہیں، یعنی پیئر کی صورت میں آئی ہیں، جڑواں ہیں۔ پہلی سورہ میں یہود اور دوسری میں یہود کے ساتھ بالخصوص نصارہ پر اتمام حجت کے بعد بنی اسماعیل میں سے ایک نئی امت مسلمہ کی تاسیس کا اعلان کیا گیا ہے۔ ان میں خطاب اگرچہ ضمناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوا ہے اور مشرکین عرب سے بھی، لیکن دونوں صورتوں کے مخاطب اصلاً اہل کتاب اور ان کے بعد مسلمان ہی ہیں۔ ان کے مضمون سے واضح ہے کہ یہ ہجرت کے بعد مدینہ میں اس وقت نازل ہوئی ہیں جب مسلمانوں کی ایک باقاعدہ ریاست قائم ہو چکی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب پر اتمام حجت اور مسلمانوں کا تزکیہ اور تطہیر کر رہے تھے۔ پہلی سورہ البقرہ کا موضوع اہل کتاب پر اتمام حجت، ان کی جگہ ایک نئی امت کی تاسیس اور اس کے فرائض کا بیان ہے۔ دوسری سورہ آل عمران کا موضوع اہل کتاب بالخصوص نصارہ پر اتمام حجت، ان کی جگہ ایک نئی امت کی تاسیس اور اس کا تزکیہ اور تطہیر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ قرآن مجید کے تعارف کے حوالے سے جو ہم نے ابتدائی نشستوں میں گفتگو کی تھی، اس میں یہ بتایا تھا کہ جس وقت تک قرآن کا موضوع آپ کے پیش نظر نہیں ہوگا، قرآن مجید کی یہ صورتیں کس پس منظر میں گفتگو کر رہی ہیں، کن قوموں سے گفتگو کر رہی ہیں، کن کے خصائص بیان کر رہی ہیں، یہ ہم نہیں جان سکتے۔ اور یہ جو تعارف ہے یہ اس قدر اہم ہے کہ اگر ہم ان کو نہیں جانیں گے تو اس عدم واقفیت کا جو نتیجہ مرتب ہوگا وہ اس قدر مہلک اور اس قدر سنگین ہے کہ قرآن مجید سے آج لوگوں کی دوری کا سب سے بڑا سبب یہی پہلو نظر انداز کرنا ہے۔ ہم سورہ کا باقاعدہ مطالعہ کریں گے، وہاں یہ بات ضمناً زیر بحث بھی آئے گی، لیکن میں صرف ابتداً ایک مثال کے ذریعے یہ بات واضح کر دوں تاکہ سورہ کے مطالعے کے دوران یہ بات بہت توجہ سے سامنے رہے کہ کس پس منظر میں بات ہو رہی ہے، کن لوگوں سے بات ہو رہی ہے، کون مخاطبین ہیں، کون کریکٹرز ہیں جو اس میں زیر بحث ہیں، اور ان کو زیر بحث لانے کی وجہ کیا ہے۔ اس لیے کہ اگر اس سورہ میں کسی قوم کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ قوم تو اب بھٹک گئی ہے، گمراہ ہو گئی ہے اور اس وجہ سے اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئی ہے، اور اب تمہیں اپنے آپ کو ان سے الگ کرنا ہے، وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، وہ تمہارے مددگار یا خیرخواہ نہیں ہو سکتے، وہ تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جس وقت تک تم ان کے دین میں شامل نہ ہو جاؤ، اور اب ان سے تمام تعلقات، تمام معاملات ترک کر دو۔ تو جس وقت تک ہم اس ہدایت کا پس منظر نہیں سمجھیں گے تو ہم اس کو عموم کے انداز میں بیان کر دیں گے۔ اور ذرا تصور کیجئے کہ یہ اللہ کی کتاب جس کو ہم اس دور کے اندر بھی کھڑے ہو کر پورے اعتماد کے ساتھ اپنے بچوں، اپنی آنے والی نسلوں کو یہ کہتے ہیں کہ اسی میں خدا کا آخری پیغام ثبت ہے، ان کو میسج کیا دیتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ وہ بچے خصوصاً جو مغربی ممالک میں رہتے ہیں، جب قرآن مجید کا
تعارف سمجھے بغیر، اس کا موضوع، اس کا ٹاپک، اس کا مضمون متعین کرے بغیر قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کشمکش کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ بچے، وہ ان کے دوست، وہ نیک سیرت اور نیک کردار اہل کتاب جو ان کے ارد گرد موجود ہیں، کیا قرآن ان کے بارے میں بھی یہی کہتا ہے کہ ان سے دوستی نہیں کی جائے گی؟ کہ قرآن ان کے بارے میں بھی یہی کہتا ہے کہ اب وہ خدا کے عذاب کا شکار ہو گئے ہیں؟ کیا قرآن ان کے ساتھ بھی ہمیں علیحدہ ہو کے رہنے کی تلقین کرتا ہے؟ تو یہ سارے مباحث اور سارے کے سارے جو مسائل ہیں وہ قرآن مجید کے مطالعے کے دوران پیدا ہوں گے، ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہر سورہ کا تعارف وہ کس مرحلے پر نازل ہوئی ہے، رسول کی اس منصبی حیثیت میں وہ کس ذمہ داری کے تحت آپ گفتگو کر رہے ہیں اور وہ کیا چیز ہے اور کن سے متعلق ہے، یہ بات زیر بحث آئے گی۔ یہاں پر استاد نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے تو ایک جوڑے کی صورت میں آئی ہیں۔ پہلی میں یہود اور دوسری میں یہود کے ساتھ بالخصوص نصارہ سے خطاب کیا گیا ہے، اور خطاب اس پس منظر میں ہے کہ جو ہم نے پہلے بھی جانا تھا، پہلے باب کا جو بنیادی موضوع ہے کہ اب یہ جو قوم ایک ذمہ داری پر فائز کی گئی تھی، بنی اسرائیل، اس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ چنانچہ اب ذریت ابراہیم ہی میں سے بنی اسماعیل کا تقرر کیا جا رہا ہے، بنی اسماعیل کو اس جگہ پر اسٹیبلش کیا جا رہا ہے کہ اب وہ ذمہ داریاں جو بنی اسرائیل کے سپرد کی گئی تھیں اور بنی اسماعیل کے سپرد بھی کی گئی تھیں تو انہوں نے اس کو پورا نہیں کیا، تو اب ایک نئی امت ان میں سے اٹھائی جا رہی ہے، نئی جماعت، کہ جس کو یہ ذمہ داری اٹھانی ہے کہ جو کام خدا کے انبیاء دنیا میں کرتے تھے اب وہی کام قوم کی حیثیت میں انہوں نے دنیا میں کرنا ہے۔ یہ بات بھی اس تعارف سے واضح ہو گئی کہ یہ سورہ اور سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورہ ہے، سب سے لمبی سورہ ہے، سب سے تفصیلی سورہ ہے۔ اس لیے بھی یہ بہت اہم ہے کہ ہم اس کے پس منظر کو جانیں کہ یہ کن لوگوں سے کیا خطاب کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ سورہ کو پڑھنے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ جو سورہ کے مضامین ہیں اس میں یہود نصارہ کی غلطیاں، ان کی سرکشیاں، ان کے انحرافات، ان کی ضلالتیں بیان کرنے کے بعد مسلمانوں کا تزکیہ و تطہیر جب کیا جاتا ہے تو ان کو جو احکام دیے جا رہے ہیں وہ سورہ کو پڑھنے سے واضح ہو جاتے ہیں کہ ان احکام کا تعلق ایک منظم معاشرت سے ہے۔ گویا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مسلمان انفرادی سطح پر مکے میں کھڑے ہوں اور ان کو معاشرت کے احکام دے دیے جائیں، تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ صورتیں مدینہ کے اندر نازل ہوئی ہیں۔ سورہ کے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ الف لام میم ہے، یہ کتاب الہی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، ہدایت ہے ان خدا سے ڈرنے والوں کے لیے جو بن دیکھے مان رہے ہیں اور نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اور جو اسے بھی مان رہے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا اور اسے بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور آخرت پر فی الواقع یقین رکھتے ہیں، یہی اپنے پروردگار کی ہدایت پر ہیں اور یہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ قرآن مجید کے مطالعے کے دوران یہ بات بھی ہم سب کے پیش نظر رہے کہ جس طرح ہم عام حالات میں گفتگو کرتے ہیں تو اس گفتگو میں جو میسج ہم کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں اگر وہ لکھ کر کریں تو پیراگراف کی صورت میں ڈسٹنکٹ کرتے ہیں، یعنی ایک بات ایک مقام سے اٹھا کر ایک متعین مقام تک پہنچا دی، اگرچہ وہ بات ابھی پورے مضمون کے لحاظ سے دیکھیں تو ایک جز ہے، مکمل نہیں ہوئی،
لیکن ایک پڑھنے والے کو ایک مکمل میسج اس پیراگراف میں پہنچ جاتا ہے جو پہنچانا کسی متکلم کے پیش نظر ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی یہی معاملہ ہے کہ جو آیتوں کے سلسلے ہیں یہ سلسلے مل کر ایک متعین بات کو لوگوں تک کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ میں نے جب ترجمہ کیا تو سورہ بقرہ کی پہلی سے لے کر 5ویں آیت تک کیا، کیونکہ پہلی آیت سے لے کر 5ویں آیت تک ایک پیراگراف ہے، ایک مکمل بات ہے جو دنیا تک پہنچا دی گئی۔ ہم نے کہا یہ سورہ الف لام میم ہے، اور پھر کہا کہ یہ کتاب الہی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ تو یہ الف لام میم کیا چیز ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم مسلمان جس وقت ہمیں یہ دعوت دی جاتی ہے کہ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کو اپنی زندگی میں لازم پکڑیں اور اسی کو مشعل راہ بنائیں، وہی سرمایہ حیات ہے، اور ہم جب اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھنے کے لیے قرآن کو کھولتے ہیں تو ابتدائی سورہ کے اندر ہی ایک ایسی چیز آ جاتی ہے کہ جس کا معنی قرآن مجید کے تراجم میں لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ ایک پڑھنے والا حیران ہوتا ہے کہ ابھی خدا کی کتاب کھولی ہی تھی کہ میں اس سے استفادہ کروں، اس کو سمجھوں، اس میں میرے لیے کیا ہدایات ہیں، اس سے تنبیہ حاصل کروں، لیکن ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ ایک بالکل ہی اگر عام اور سادہ زبان میں کہیں تو اسٹرینج قسم کے الفاظ ہیں جو اس کی ابتدا میں آ جاتے ہیں، الف لام میم۔ یعنی آپ کسی لغت کو کھولیں، کسی عرب سے پوچھیں، کلام عرب کے اندر جا کر مثلا اس لفظ کا معنی جاننے کی کوشش کریں کہ الف لام میم کیا کوئی لفظ ہے، تو اس کا مفہوم اور مطلب کیا ہے، تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے مفاہیم اور مطالب صرف اللہ جانتے ہیں۔ تو یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک لفظ کا مطلب اللہ جانتے ہیں تو پھر اس کتاب میں اس لفظ کو رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اور وہ کتاب جو قیامت تک کے لیے میری اور آپ کی ہدایت کا باعث بنے گی، اس کو کھولتے ہی مجھے ایک طالب علم اور ایک قاری کو اس آزمائش میں کیوں ڈالا گیا کہ ایک لفظ یہاں پر لکھ دیا گیا اور بتایا جاتا ہے کہ اس کا مفہوم اور مطلب انسان نہیں جان سکتا۔ ہم قرآن مجید کے مطالعے کے دوران ان پہلوؤں کو اجاگر کریں گے کہ جو ایک عام قاری کو، ایک عام مسلمان کو قرآن مجید کے میسج کی طرف دل لگی کے ساتھ اور فی الواقع یقین کے ساتھ جڑنے میں مزاحم ہے، متردد ہے۔ یعنی ایک مسلمان اگرچہ یہ چاہتا ہے کہ قرآن کو اپنی زندگی کا ایک روشن چراغ بنائے، لیکن ایسے کچھ پہلو اس کے سامنے آتے ہیں جو لاشعوری طور پر اس کو اس کتاب سے اٹیچ ہونے میں، قربت حاصل کرنے میں مزاحم ہوتے ہیں۔ یہ سورہ الف لام میم ہے، میں نے ترجمے میں کہا تھا، استاد نے لکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس بارے میں مختلف اقوال، آراء آپ کے علم میں آتی رہی ہوں گی، کسی بھی ترجمے تفسیر میں آپ پڑھ سکتے ہیں، دسیوں اقوال ہیں، لیکن جو بات سب سے محکم اور درست معلوم ہوتی ہے اور جس کو خود کلام اور کلام کی تاریخ کوالیفائی کرتی ہے، وہ یہی ہے کہ یہ سورتوں کے نام ہیں۔ عربی زبان میں یہ اسلوب ہمیں ملتا ہے کہ جب آپ نے کسی کلام کا عنوان طے کرنا ہو یا اس کا ٹاپک یا نام لکھنا ہو تو آپ حروف کے کمبینیشنز کی صورت میں لکھ دیتے ہیں۔ یہ جو حروف ہیں، یہ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ دنیا کی دیگر زبانوں کی طرح، مثلا چینی زبان ہے، یہ مثلا اور دوسری زبانیں ہیں، عبرانی زبان ہے، ان میں بھی
بسا اوقات یہ جو الفابیٹس ہیں یہ محض کسی آواز پر دلالت نہیں کرتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کسی شے کا ایک سمبل بھی ہوتے ہیں۔ مثلا آپ اگر دیکھیں تو آج بھی ہبرو کے اندر جو مچھلی ہے، فش، اس کو بیان کرنے کے لیے جو شکل بنائی جاتی ہے وہ نون کی نوعیت کی ہوتی ہے۔ اس طرح آپ نون لکھتے ہیں، ایک سیمی سرکل اور اس کے بیچ میں نقطہ۔ یہ در حقیقت مچھلی کی جو شیپ ہے، مچھلی کی جو شکل ہے، اس کو جب ہم نے لوگوں کو کمیونیکیٹ کرنا چاہا تو اس کی شیپ کا ایک پہلو اٹھایا۔ مثلا اگر آپ ایک پہلو سے دیکھیں تو اس کا منہ اور اس کی آنکھ، دوسرے پہلو سے دیکھیں تو اس کی دم بالکل اسی طریقے سے ہوتی ہے جس طریقے سے سیمی سرکل نون کا ہوتا ہے۔ تو انسانوں نے کیا کیا کہ ابتدا میں جس وقت انہوں نے یہ کمیونیکیٹ کرنا چاہا کہ مجھے مثلا مچھلی درکار ہے، تو مچھلی کا لفظ یا مچھلی کی شکل یا اس شکل کا ایک ایلیمنٹ بنا کر کمیونیکیٹ کر دیا جائے۔ تو گویا یہ جو الفاظ ہیں یہ آواز کے ساتھ ساتھ سمبلز پر بھی دلالت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں کم و بیش 30 صورتوں کے اندر یہی الفاظ آئے ہیں، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ تو یہ الفاظ در حقیقت ایک نوعیت کے کوڈز ہیں جو کسی شیپ پر دلالت کرتے ہیں۔ اس بات کو خود قرآن مجید بالکل محکم کر دیتا ہے کہ جب سورہ نون کے اندر نون ہے ایک لفظ، لیکن ہم جانتے ہیں کہ نون کا مطلب مچھلی ہوتا ہے، تو آگے اس سورہ میں جو قصہ زیر بحث ہے وہ صاحب الحوت سیدنا یونس علیہ السلام کا ہے، اور وہ مچھلی والے تھے۔ تو گویا جو ایک نمایاں پہلو تھا صورت میں، اس کو اٹھایا اور ایک سمبل کی صورت میں اس کو نمایاں کر کے لکھ دیا گیا۔ یہ اسلوب وقت کے ساتھ ساتھ مدھم ہوتا چلا گیا، اور خود عربی زبان میں بھی اس طرح سے باقی نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض حروف کے بارے میں تو ہم پوری قطعیت سے کہہ سکتے ہیں کہ کن چیز کا سمبل ہے، یہ کیا کوڈ ہیں، کس چیز کو یہ بیان کر رہے ہیں، لیکن بعض کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے۔ یہ علم ایسا نہیں ہے کہ خدا نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، بلکہ ہوا یوں کہ ایک اسلوب جو بالعموم جاری تھا اس طریقے سے جاری نہیں رہا۔ تاہم صاحبان علم اس پر آج بھی تحقیق کر رہے ہیں، اور مختلف حروف مقطعات جو ہیں وہ کن سمبلز کو، کن اشیاء پر دلالت کرتے ہیں، ان کو دنیا کو بتا بھی رہے ہیں۔ یہ پہلو بھی یہاں پیش نظر رہے کہ اگر ہمیں اس وقت تک یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ جو نام ہے یہ کس پر دلالت کر رہا ہے، یہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ اس کا معنی کیا ہے، تو اس سے یہ فرق واقع نہیں ہوتا کہ ہم جس سورہ کا نام رکھا گیا ہے اس کے مضامین سے بھی واقف نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ میرا نام اگر حسن ہے اور آپ حسن کا مطلب نہیں جانتے، تو اس سے میری شخصیت کے اوصاف، خصائص، میرا علم، میرے نظریات، میرے افکار کو جاننے میں کوئی مشکل یا کوئی دقت پیدا نہیں ہوتی۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو ہر مسلمان کو سامنے رکھنی چاہیے۔ میں یہ عرض کروں کہ قرآن مجید کے تراجم تو آپ کی الماریوں میں موجود ہوں گے، آپ پڑھنا چاہیں تو ان کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس نشست میں ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ ایک نوجوان کی حیثیت میں جس طریقے سے میں نے اس کتاب کو پڑھا اور سمجھا، اور ایک اس جدید دور کے اندر کھڑے ہوئے انسان کی حیثیت سے جب دوسرے لوگ اس کو پڑھتے ہیں تو ان کے قلوب و اذہان میں وہ کیا سوالات ہیں جو پیدا ہوتے ہیں۔ آپ اگر غور کریں تو موجودہ دور کرٹیکل تھنکنگ کا دور ہے، موجودہ دور استدلال کا دور ہے، موجودہ دور حریت فکر کا دور ہے، آزادی کا دور ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اپنے بچے کو اللہ کی کتاب پکڑائیں اور پھر سوال نہ کرے کہ الف لام میم سے کیا مراد ہے۔ اگر اس کا مطلب میں نہیں جانتا تو آپ مجھے خدا کی وہ کتاب دے رہے ہیں کہ جس کو میں جاننے سے ہی قاصر ہوں۔ تو یہ سوال ہمارے سامنے اٹھیں گے۔ یہ وہ دور نہیں رہا کہ جب ہم سوالات کو محض تعظیم اور ادب اور تقلید اور روایت کے زور پر اسنپ کرتے ہیں۔ یہ وہ دور ہے
کہ جس وقت ہمیں اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو شعوری طور پہ مذہب کا علم منتقل کرنا ہے، چنانچہ کرٹیکلی چیزوں کو انالائز کرنا، ان پر سوالات اٹھانا، ان کو سمجھنا، یہ پیش نظر رہے کہ ہم تو یہ مان چکے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ سمجھنے کا عمل اس کتاب کی بہتر انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہے اور ہمارے اعتماد کے لیے ہے کہ ہم جس کتاب کو مانتے ہیں اس کتاب کو جانتے بھی ہیں۔ جب ہم جانیں گے تو پھر عمل کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ تو کہا یہ سورہ الف لام میم ہے، گویا الف لام میم سورہ بقرہ کا نام ہے۔ یہ کتاب الہی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ یعنی ابتدا ہی میں بات واضح کر دی گئی کہ دنیا بھر میں مختلف کلام، مختلف کتابیں، مختلف صحائف، مختلف میڈیمز وجود میں آتے ہیں چیزوں کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، لیکن یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے ہے کہ یہ جو کتاب الہی ہے، اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہ ہو کسی کو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ تصور کریں یہ آیتیں پڑھ کے سنا رہے ہیں اپنی قوم کو، ان کو کیا بات بتا رہے ہیں؟ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کلام کوئی میری اختراع نہیں ہے، کوئی میری تخلیق نہیں ہے، کوئی میرا نتیجہ فکر نہیں ہے، کوئی میری زندگی کے ارتقائی نظریات نہیں ہیں، بلکہ یہ خدا کا کلام ہے جو میں تمہیں سنا رہا ہوں۔ اس میں میرے الفاظ نہیں ہیں، اس میں خدا کے الفاظ ہیں، اور انہی الفاظ سے مشتمل یہ صورتیں، یہ صورتوں کے مجموعے، یہ پوری کتاب، الکتاب جب کہا تو قرآن مجید اس سے مراد ہوتا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو یہ بات یاد رکھو کہ یہ کتاب الہی ہے، اس میں کوئی شبہ نہ ہو کہ یہ کتاب الہی ہے۔ کہا ہدایت ہے ان خدا سے ڈرنے والوں کے لیے جو بن دیکھے مان رہے۔ ہدایت ہے ان خدا سے ڈرنے والوں کے لیے جو بن دیکھے مان رہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہدایت رستے پر چلنے کے لیے بھی ہوتی ہے اور رستہ پانے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ یعنی ہم کسی سے پوچھیں کہ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم صحیح رستے تک پہنچ کیسے سکتے ہیں، یا وہ رستہ ہے کیا جس پر جا کر ہم نے سفر کا آغاز کرنا ہے۔ یہ جو الہامی صحائف ہیں یہ در حقیقت ہدایت پر چلنے کے لیے آتے ہیں، گویا یہ آپ کو متعین رستہ دیتے ہیں، متعین راہ دیتے ہیں کہ جس کے اوپر آپ نے گامزن ہونا۔ وہ آپ کو یوں نہیں کرتے کہ ابتدائی اشارات دے کر آزاد چھوڑ دیں کہ اب اپنی اختراع سے کوئی شریعت تخلیق کر لو، اپنے تصورات سے خدا کے ساتھ تعلق کے اسالیب تخلیق کر لو، نہیں، بلکہ اس رستے پر چلنے کی جو ہدایت ہے وہ مکمل ہدایت قرآن مجید میں دی گئی ہے، اور الہامی صحائف تمام کے تمام در حقیقت اسی لیے آتے ہیں۔ تو فرمایا یہ کتاب الہی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، ہدایت ہے ان خدا سے ڈرنے والوں کے لیے جو بن دیکھے مان رہے ہیں، ڈرنے والوں کے۔ ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ اس سورہ کا پس منظر یہ ہے کہ اصلاً یہود مخاطبین ہیں، تو بتایا کیا کیا؟ یعنی وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں، آپ کے ساتھی، آپ پر ایمان لے آئے ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ہدایت ملتی کن کو ہے؟ ہدایت صرف ان کو ملتی ہے جو خدا کی راہ میں صدق کے دل سے اس کی حدود کو پہچاننے کے بعد اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جس وقت آپ مسلمانوں کو خدا کا تعارف کراتے ہیں اور خدا کی کتاب کا تعارف کراتے ہیں تو ایک بڑا نمایاں اور ابتدائی اعتراض یہ سامنے آتا ہے کہ یہ خوف کیوں پیدا کیا جاتا ہے خدا کے تصور کے ساتھ؟ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ خدا جو ہے اس سے ہمیں ڈرنا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ ہمیں خدا سے محبت کرنی ہے؟ خدا کا تصور ایک شفیق پالنہار کا کیوں نہیں آتا؟ مجھ سے اکثر لوگ جو ابتدائی طور پہ قرآن کو پڑھتے ہیں، خصوصاً نوجوان، وہ اس سوال کرتے ہیں کہ ہم
ایک ڈراؤنا تصور کیوں لے کر آتے ہیں، خوف کا، اندیشے کا، ڈر کا، دباؤ کا؟ اور قرآن مجید کا بھی جب آغاز کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے ہدایت ہے ان خدا سے ڈرنے والوں کے لیے جو بن دیکھے مان رہے ہیں۔ تو یہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ یہ تو ہم نے سورہ کے آغاز میں پڑھ لیا کہ خدا رحمان و رحیم ہے، سورہ فاتحہ کا بھی آغاز اسی سے ہوا، اور اس کے مشمولات اور ٹیکسٹ میں بھی یہ بات لکھ دی گئی، اور پھر اس سورہ کا آغاز بھی اسی سے ہوا کہ خدا رحمان و رحیم ہے۔ یہ بات تو واضح ہے کہ خدا ہم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، خدا ہمیں ڈرانا نہیں چاہتا، خدا ہمیں خوف میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ یہ اس کی صفت رحمانیت ہے، صفت رحیمیت ہے، یہ اسی کی شفقت ہے کہ اس نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور ہمیں اپنی بادشاہت میں ہمیشگی کی زندگی دے کر جنت کا شہری بنانا چاہتا ہے۔ اس کی یہ پوری اسکیم محبت اور شفقت پر مبنی ہے، اس کی یہ پوری اسکیم ڈرانے پر مبنی نہیں ہے، محبت ہی پہ مبنی ہے۔ یہ اس کی عنایت ہے، محض عنایت ہے، ورنہ خدا ایک لازوال، ایک بے مثل، ایک لافانی، ایک ایسی طاقت جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گی، وہ کائنات بناتا نہ بناتا، اس کی شان اور اس کے مرتبے اور اس کی بلندی میں کوئی فرق نہ آتا۔ یہ مجھ پر اس نے رحم کیا کہ مجھے 50-60 سال کے ایک ابتدائی امتحان میں ڈال کر کھرب کھرب سال اور ایسی زندگی کہ جس کے اندر نہ ماضی کا پچھتاوا نہ مستقبل کا اندیشہ، یہ میرے لیے قائم کر دی۔ تو اس سے واضح ہوا کہ وہ تو سراسر رحمت ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، وہ تو چاہتا ہے وَلَن يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ کہ تم غلط رستے پہ نہ جاؤ، اور وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے، اس کے اندر تو اتنی محبت ہے۔ لیکن اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس قدر خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی طرف آؤں، یہ ارج، یہ خواہش، یہ آرزو، یہ تمنا، یہ جذبہ خدا کو ماننے کے بعد ایک سلیم الفطرت بندہ مومن میں بھی تو پیدا ہونا چاہیے۔ اور یہ جو لفظ قرآن مجید میں جگہ جگہ آتا ہے متقین، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ لوگ کسی خوف کا شکار ہوتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدود آشنا ہیں اور ان حدود کی سنگینی سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو پار کر لیا تو گویا ہمارا خدا کے ساتھ جو تعلق ہے وہ متاثر ہو جائے گا۔ تو ان خدا سے ڈرنے والوں کے لیے جو بن دیکھے مان رہے ہیں سے مراد یہ ہے کہ جو یہ جانتے ہیں کہ خدا نے ہم پر اتنی رحمت کی ہے اور اس کے بعد ایک رستہ متعین دے دیا ہے، لہٰذا اب اس رستے سے ہم اگر بھٹک گئے تو خدا بھی ہم سے ناراض ہوگا۔ یہ اس کی ناراضی کا خوف ہے، یہ اس کی ناراضی کا ڈر ہے، جس کی وجہ سے ایک بندہ مومن اس کے احکام کی تعمیل کرتا ہے۔ ہدایت ہے ان خدا سے ڈرنے والوں کے لیے جو بن دیکھے مان رہے ہیں اور نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں ہماری راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کو جب آپ لوگوں کے ہاتھوں میں دیتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں کہ آئیے خدا کے کلام کو پڑھیے، تو ابتدا ہی میں جس طریقے سے میں نے چند چیزوں کی نشاندہی کی، مثلا موضوع سے واقفیت نہ ہو تو کلام اجنبی لگتا ہے، کریکٹرز اجنبی لگتے ہیں، اسی طرح سے الف لام میم مطلب خدا جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، اسی طرح سے خوف اور ڈر خدا کے تصور کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ اس سے اگلے جملے میں ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور یہ سب اصل میں اس عہد اور اس سے پہلے جو یہود موجود ہیں ان کے اوصاف کی نقیض بیان کی جا رہی ہے۔ بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ تو نہ خدا سے ڈرتے ہیں، ان کے ہاں خدا کا تصور ایک رسمی تصور بن گیا ہے، مانتے ہیں خدا کو، خدا کے پیغمبروں کی روایت سے بھی متعلق ہے، لیکن کیا وہ فی الواقع مانتے ہیں؟ کیا وہ فی الواقع ڈرتے ہیں؟ آگے آپ پڑھیں گے کہ خدا کو مان کر خدا کی ہدایت سے غافل ہونے کی علامت قوموں میں اگر پیدا ہو تو وہ کیا اوصاف و خصائص ہیں جس کی طرف قرآن مجید نشاندہی کرتا ہے، وہ آگے تفصیل سے زیر بحث آئیں گے۔ تو جب یہ کہا کہ
ہدایت ہے ان خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، تو یہ اصل میں یہود اس عہد اور اس سے پہلے جو موجود ہیں ان کے اوصاف کی نقیص کے طور پر رسول اللہ کے ساتھیوں کو بتایا گیا کہ وہ تو ایسے نہیں کرتے لیکن تم نے ایسا کرنا ہے۔ اور پھر کہا الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو بن دیکھے مان رہے۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر عام طور پہ جب مسلمان اس کو پڑھتے ہیں تو پورے کے پورے مذہب کی ایک غلط اورینٹیشن ہے جو پیدا ہو جاتی ہے۔ اور کہا یہ جاتا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ تو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم نے جو ترجمہ یہاں کیا وہ یہ ہے کہ ہدایت ہے ان خدا سے ڈرنے والوں کے لیے جو بن دیکھے مان رہے ہیں، بن دیکھے مان رہے ہیں، غیب پر ایمان لا رہے ہیں۔ یہ ترجمہ ہم نے نہیں کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت آپ قرآن مجید کے الفاظ پر غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے، اور پھر قرآن کے انہی مباحث کو جب آگے سورہ میں اس قوم کے خصائص کی روشنی میں پڑھتے ہیں تو مزید واضح ہو جاتی ہے کہ در حقیقت کس چیز کی نفی کی جا رہی ہے۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ عام طور پر اس آیت سے سمجھا جاتا ہے کہ دین کے سارے احکامات، دین کی ساری ہدایات اصل میں ایمان بالغیب ہے، غیب پر ایمان لانا، وہ چیزیں جنہیں آپ سمجھ نہیں سکتے، ان چیزوں پر آپ سوال بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اس کا ایک اثر ہے جو ہماری مسلم تہذیب اور معاشرت میں نظر آتا ہے، اور وہ یہ کہ جب آپ مسلمان اہل علم علماء کے سامنے جاتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں، اور وہ سوال کسی بھی نوعیت کا ہو سکتا ہے، مذہب کے مکمل تصور پر بھی ہو سکتا ہے، خدا کے وجود پر بھی ہو سکتا ہے، اس کے اوصاف اور اس کی ذات کے خصائص پر بھی ہو سکتا ہے، تو جو بات پیش کی جاتی ہے وہ قرآن مجید کی یہی آیت ہوتی ہے کہ دیکھیے یہ پورا کا پورا مذہب تو غیب پر ایمان لانے کا نام ہے، آپ نے سوال نہیں کرنا، بس ایمان لانا ہے، اس لیے کہ جو چیزیں نظر نہیں آتی ہم تو ان کو مانتے ہیں۔ قرآن مجید کا یہ مقام یہ بات ہرگز نہیں کر رہا، بلکہ اس سے بالکل مختلف بات ہے جو یہاں پر زیر بحث ہے۔ وہ کیا بات ہے جو یہاں بیان کی جا رہی ہے؟ بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے باقی حیوانات کی طرح محض ایک حیوانی وجود نہیں دیا، بلکہ اس کے اندر ایک عقلی اور روحانی شخصیت بھی رکھ دی گئی ہے۔ وہ معلوم سے نامعلوم کا سفر طے کرتا ہے، وہ دھوئیں کو دیکھ کر یہ انفر کرتا ہے کہ آگ وہاں ہوگی۔ وہ اگر گاڑی چلا رہا ہو اور اس کے سامنے گیند آ جائے تو اس کی عقل یہ کہتی ہے کہ رفتار آہستہ کرو، کیونکہ گیند کے پیچھے ایک بچہ بھی بھاگتا ہوا آ سکتا ہے۔ تو دیکھ کر تو جانور بھی مان لیتے ہیں، بھینس بھی مان لیتی ہے، بکری بھی مان لیتی ہے، کتا بھی مان لیتا ہے۔ انسان اور جانوروں میں فرق یہی ہے کہ وہ انفر کرتے ہیں، وہ چیزوں کا تجزیہ کرتے ہیں، وہ معلوم سے نامعلوم کا سفر طے کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر تم یہ مطالبہ کرتے ہو کہ انر اللہ جہرا، کہ ہم خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، جب تک نہیں دیکھیں گے تب تک ایمان نہیں لائیں گے، تو یہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ خدا کو دیکھنا ہے کس لیے؟ اس لیے کہ یہ یقین پیدا ہو جائے کہ خدا ہے، اور یہ مصمم اعتماد سامنے آ جائے کہ کوئی کائنات کا خالق ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ پوری کائنات، یہ ہریاول سبزہ زار، یہ بل کھاتی ندیاں، یہ بہتے جھرنوں کا شور، یہ پہاڑ، یہ وادیاں، یہ سمندر، یہ چمن، یہ کہکشائیں، یہ دنیا کی رنگا رنگی، اس کی بو کلمونی، اس کے عجائبات، اس کے تنوعات، یہ سب کہ تمہاری عقل باور کر سکتی ہے کہ آپ سے آپ بن گئے ہیں اور اس کا کوئی خالق نہیں ہے؟ کہ تم یہ مان سکتے ہو کہ اس کو پیدا کرنے کے بعد اس خلق کی جو تدابیر امور ہیں، یعنی یوں تو نہیں ہوا کہ سورج چاند پیدا کر دیے گئے، مقررہ وقت پہ نکلتے ہیں، مقررہ مقامات سے نکلتے ہیں۔ کیا تم دیکھتے ہو کہ ایک دن تو مشرق سے نکلا، دوسرے دن مغرب سے نکل گیا؟
آپ سے آپ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اگر تم ایک عقلی وجود رکھتے ہو, تمہاری ایک روحانی شخصیت ہے, تم چیزوں کا تجزیہ کرتے ہو, معلوم علم سے نامعلوم علم کی طرف جاتے ہو, تو پھر یہ سوال کیا سوال ہے کہ جب تک آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے مانیں گے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پیغمبر کے ساتھیوں کچھ قوموں نے یہ سوال کیا, اور یہ بھی آگے چل کے واضح ہو جائے گا کہ سوال کا مقصد ماننا نہیں تھا. اگر سوال کا مقصد ماننا ہوتا تو ماننے کے لیے اس سے زیادہ قوی, اس سے زیادہ وقی, اس سے زیادہ بڑے دلائل ہیں جو اس کائنات میں رکھ دیے گئے, جو آفاق میں بھی ہیں, جو انفس میں بھی ہیں, انسان کے اپنے اندر بھی ہیں. اس کو عقلی شعور دیا, اس کو اخلاقی شعور دیا, اس کو جمالیاتی حس دی, اور اس کی کائنات میں یہ عجائبات تخلیق کر دیے. اس کے بعد کون شخص ہے جو خالق کے وجود پر سوال کرے؟ تو یہاں کہا کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, عام طور پہ جو ترجمہ کیا جاتا ہے یہ نہیں, بلکہ کہا وہ لوگ جو بن دیکھے مانتے ہیں, بالغیبی, غیب میں ہوتے ہوئے. یعنی یہ جو با ہے عربی زبان جاننے والے ہی جانتے ہیں کہ ظرفیت کے لیے آتا ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ میری آنکھوں سے اوجھل کوئی چیز ہو تو میرا انسانی وجود یہ باور کرتا ہے کہ محض دیکھنا ہی علم نہیں ہے, بلکہ دیکھنا کیا علم ہے, دیکھ ہی لیا جائے اور پردے اٹھائی دیے جائیں تو پھر امتحان کیسا؟ یہی تو وہ ایک حجاب ہے, یہی تو وہ ایک پردہ ہے کہ جس میں آپ نے اپنی عقل اور اپنے علم کو استعمال کرنا ہے. یہ علم اور عقل ہی ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے. انسان اپنی زندگی کے تمام معاملات انہی عقلی تصورات کی روشنی میں طے کرتا ہے. یہ جو فطرت ہے انسان کی, اس کی جو شخصیت ہے, اس کے اندر خیر و شر کا الہام کر دیا گیا ہے, اسی کی روشنی میں وہ زندگی کے معاملات طے کرتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوا کہ خدا کے معاملے میں یہ کام کیوں نہیں کیا جائے گا جو زندگی کے باقی معاملات میں کیا جاتا ہے؟ تو یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ انسان محض مادی ہستی نہیں ہے, بلکہ وہ ایک عقلی اور روحانی وجود رکھتا ہے. تو کہا ہدایت ہے ان خدا سے ڈرنے والوں کے لیے جو بن دیکھے مان رہے. بن دیکھے, اگر غور کریں, ہم لوگ جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی تم خدا پر ایمان لاتے ہو تو خدا کہاں ہے, تو پریشان ہو جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, اور عام طور پہ کہتے ہیں اس طرح کے سوالات نہیں کرنے چاہیے, گناہ ہوتا ہے. سوالات سے آپ کبھی بھی اس دنیا کو نہیں روک سکتے. جو کام کرنے کا ہے وہ یہ کہ خدا کی کتاب پر اتنا محکم ایمان ہو, محکم یقین ہو, اعتماد ہو کہ وہ ہمیں بتائے گی اس بات کے بارے میں کہ جو سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے اس کا جواب کیا ہے. تو ہم خدا کو کیوں مانتے ہیں؟ یا ہم سے کوئی پوچھے کہ وہ تو نظر نہیں آتا کیوں مانتے ہو, تو ہم کہیں گے کہ وہ تو اندھوں کو بھی نظر آتا ہے. اس لیے کہ کسی شخص کی بینائی بھی سلب ہو جائے تو اس کا عقلی وجود برقرار رہتا ہے, وہ زبان پھر بھی سیکھ لیتا ہے, وہ رشتوں کو پھر بھی پہچان لیتا ہے, وہ ہنرمندی کے آثار پھر بھی اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے. تو دیکھ کر تو جانور مانتے ہیں, جانور ہیں جن کے اندر یہ عقلی وجود اور شعور نہیں رکھا گیا. انسان کا تو سب سے بڑا شرف اور امتیاز یہ ہے کہ وہ چیزوں کو تجزیے سے, عقلی استنباط سے, استقراء سے, اور چیزوں کو انفر کر کے معلومات سے نتائج تک پہنچ کے, معلوم سے نامعلوم کا سفر طے کر کے حقائق کو دریافت کرتا ہے. اور انسان دنیا کے ہر میدان میں اپنے علم کو اسی اصول پہ آگے بڑھاتا ہے. تو ہم خدا کو خدا کیوں مانتے ہیں؟ بن دیکھے مانتے ہیں, اس لیے کہ خدا نے اپنے وجود کو اس کائنات کے ذرے ذرے میں محکم طور پہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ مخلوق ہے اور اس کا ایک خالق موجود ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مخلوق ہیں, ہر چیز بنائی گئی ہے, تو اب انسانی عقل, انسان کا یہی روحانی وجود کیا سوال کرتا ہے کہ اگر بنائی گئی ہے تو پھر کس نے بنائی ہے؟
میرے سامنے ایک میز آ گئی تو مجھے پتہ ہے کہ یہ میز تخلیق کی گئی ہے، یہ آپ سے آپ نہیں بنی، تو بس خالق تو مجھے نظر آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہدایت ہے ان خدا سے ڈرنے والوں کے لیے جو بن دیکھے مان رہے ہیں اور نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں جو چیز استاد نے ترجمے میں نماز کے بارے میں ادا کی وہ یہ کہ نماز کا اہتمام کر رہے ہیں۔ محض یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھ لیتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں، اہتمام کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ان کی زندگی کا ایک اس قدر حساس موضوع ہے کہ اس پر وہ کاربند ہیں، اس پر پوری جدوجہد، کوشش، سعی اور کامل اعتماد کے ساتھ بہت ڈسپلنری انداز میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اسی کو قرآن مجید نے اقامت صلاۃ سے تعبیر کیا ہے، اور اس سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخاطبین کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو پچھلی قومیں تھیں ان قوموں کے اندر یہ حساسیت نہیں رہی تھی کہ وہ خدا سے اپنے تعلق کا اظہار کریں، عبادت کریں، یعنی نماز پڑھیں، تو نماز کا لفظ کہہ کر یہ واضح ہو گیا کہ اہل عرب کے لیے، آپ کی قوم کے لیے نماز کوئی اجنبی چیز نہیں ہے، وہ جانتے ہیں، اس لیے کہ نماز انبیاء کے دین میں ہمیشہ سے پڑھی جا رہی تھی، اس کے اندر کچھ کمیاں، کوتاہیاں تھیں جو کر دی گئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کچھ اضافے بھی کیے، اس کی اصلاح بھی کی اور اس کو پوری امت میں جاری فرما دیا۔ تو یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ جو ہم نے قرآن کے مضمون کی تعین میں پڑھی تھی کہ اللہ کی وہ ہدایت جو تمام انبیاء کے ہاں موجود تھی، جس کا آغاز سیدنا آدم سے ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کے آخری پیغمبر ہیں، تو یہ بات اس کو بھی واضح کر رہی ہے کہ جب کہا نماز پڑھو تو لوگ نماز کے تصور سے واقف تھے۔ یہ لفظ اس وقت تک استعمال نہیں کیا جا سکتا، یا کوئی بھی اصطلاح جس وقت تک مخاطبین اس کے تصور سے واقف نہ ہوتے، ورنہ قرآن کی ابتدا ہی میں یہ بتایا جاتا کہ وہ لوگ جو ایک ایسے عمل کا اظہار کرتے ہیں اور پھر نماز کی تفصیل زیر بحث آتی، وہ یہاں نہیں آئی۔ یہ سوال بھی اکثر لوگ اٹھاتے ہیں کہ قرآن مجید میں نماز کا ذکر کیوں نہیں ہے، یعنی نماز کیسے پڑھی جائے گی، وہ طریقہ کار کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ نماز سے لوگ واقف تھے، نماز لوگ پڑھتے تھے، اس کے اندر کمی کوتاہی کر دی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا تنہا ماخذ ہیں، انہوں نے اس طرح قرآن دیا، اسی طرح سے وہ عملی پریکٹسز ان کے اندر تجدید بھی کی، اصلاح بھی کی، ترمیم و اضافہ بھی کیا، اور اس کے بعد پوری امت میں جاری کر دیا۔ تو ایک بات یہ بتائی، دوسری بات یہ بتائی کہ وہ خدا کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ یعنی نماز خدا کے ماننے والے خدا سے اپنے تعلق کے اظہار کے لیے پڑھتے ہیں۔ خدا کو میری نمازوں، میرے سجدوں، میرے رکوع، میرے قیام سے کیا ہوتا ہے؟ میں دنیا میں یہ کام کرتا ہوں، وہ صمد ہستی، وہ ایسی ہستی کہ جس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، کسی کا محتاج نہیں، یہ نماز اصل میں میرے تعلق کا اظہار ہے۔ تو خالق سے تعلق کا اظہار نماز میں ہوتا ہے، اور مخلوق سے تعلق کا اظہار کس چیز سے ہوتا ہے؟ خرچ کرنے سے ہوتا ہے۔ تو یہ دو صفات اور بڑی جامع صفات بیان کیں، اور یہ بتایا کہ اللہ کے ماننے والے در حقیقت انہی دو صفات سے مزین ہوتے ہیں۔ یہی بات پچھلے صحائف میں بھی بیان ہوئی۔ انجیل متی میں سیدنا مسیح علیہ السلام نے بھی ذرا مختلف اسلوب میں یہی بات بیان کی۔ اس میں ہے، اور ان میں سے ایک عالم شرع نے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا، اے استاد، تورات میں کون سا حکم بڑا ہے؟ اس نے اس سے کہا، خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ،
بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ گویا الہامی روایت میں ہر جگہ پر یہی بتایا گیا ہے کہ خدا سے تعلق اور خدا کی مخلوق سے محبت، یہ دو ایسی صفات ہیں جو خدا کے ماننے والوں میں پیدا ہونی چاہیے۔ سورہ بقرہ کے ابتدائی پیراگراف کا یہ مضمون ابھی جاری ہے۔ ہماری نشست کا یہاں وقت ختم ہوتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔